السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمیں بہرحال تقدیر پر یقین ہونا چاہیے۔ آج آیت آئے گی کہ تقدیر ہماری زندگی کا حصہ ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، کتاب تحریر کر دیا ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ ہماری زندگی میں جو ہم عمل کریں گے، رزق، عمر، ہمیں یہاں ایک خاص مہلت میعاد ملی ہوئی ہے، ایک مختصر ٹائم ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن دعا تقدیر سے آگے ہے۔ اگر ہمارے اعمال زیادہ اچھے ہیں، ہم دعائیں ہیں، تو دعا بھی اللہ کبھی کبھی تقدیر کو رد کر دیتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ جو لکھا ہے، اللہ نے ہمیں جو ایک راستہ بنا کے دیا ہے، اللہ نے تقدیر لکھ کے ہمیں چوائس دی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے میرے عمل برے لکھے تھے تو بس میں کیا کرتا، میرے برے ہی عمل ہوں گے۔ نہیں، ہمیں اپنا اعمال اچھے کرنے ہیں۔ آج اس قسم کی آیتیں آئیں گی، انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کریں گے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت 35 سورۃ الاعراف۔ یا بنی، پوری آدم علیہ السلام کی اولاد کو خطاب ہے، بار بار یہ آیا ہے۔ کبھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا النبی، یا ایھا الناس۔ ابھی پچھلے 3 دنوں سے ہم یہ بار بار یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، تو ہمیں خطاب ہے، اٹینشن میں ہو جائیں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا حکم دے رہا ہے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی وأصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی
إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تکسبون۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 39 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ یا بنی آدم کر کے ہمیں کچھ سکھانا سمجھانا چاہتے ہیں، کچھ حکم دینا چاہتے ہیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یاتینکم، اگر آ جائیں تمہارے پاس، رسول منکم، رسول تم میں سے، یعنی تم میں سے ہی میں ایک انسان کو بھیجوں گا جو رسول ہوگا، جس پر میں رسالت بھیجوں گا، اگر وہ تمہارے پاس جب بھی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، اللہ اسی میں ہم میں سے ایک رسول بھیج جو ان کو آیتیں پڑھائے، سکھائے، جو ان کو آسانی لگے، کوئی فرشتے کی بات یہ نہیں سمجھیں گے۔ تو اللہ نے یہاں کہا ہے کہ جب وہ رسول، جب میں تمہارے پاس بھیجوں، جب وہ تمہارے پاس آ جائے، جو تم میں سے ہی ہوگا، تم میں سے آس پاس تمہارے لوگوں میں سے ہی ہوگا، کوئی آسمان سے نہیں آئے گا، یا قصون، جو بیان کرتے ہوں، علیکم، تم پر، آیاتی، میری آیات، جب وہ رسول آئے میں ان کو ایک کتاب دوں گا، جب وہ کتاب تمہیں پڑھ کر سنائے تو اس میں جو احکام وہ بتائیں تو ان کو تم فالو کرنا، بس جو پچھلی تمہاری کچھ بھی ہیں نبیوں پر جو بھی بھیجا کیا سب فنش، اب نئے احکام آ رہے ہیں، تمہارا دین کمپلیٹ ہے، وہ نبی جب تمہارے پاس آئیں تو ان پر ایمان لے آنا۔ یا قصون علیکم، وہ بیان کرتے ہوں تم پر میری آیت، وہ تمہیں میرا قرآن پڑھ کے سنائے گا، تم اس پر ایمان لے آنا، سمینا و طاعنا کرنا، جو بھی سکھائے کس کی پیروی کرنی ہے، کیا کرنا ہے، کیسے شادیاں، کھانا پینا، اٹھنا، ریتیں رسمیں، تمہیں جو بھی سکھائے بس اس وہی کرنا، پچھلی سب ختم۔ فمن اتقی، تو جو تقوی کرے، وہ اصلح، اور اصلاح کرے، اب وہ جو تمہیں کچھ سکھائے
تو وہ جو اس پر ایمان لائے پر اپنی دل کو پاک کر کے اس پر اس کی باتیں سنے اور اپنی پچھلی باتیں چھوڑ کر اس باتوں پہ اصلاح کرے، فلا خوف علیہم، تو اس پر کوئی خوف نہ ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ کامیاب ہوں گے۔ اب وہ جو تمہیں سکھائیں بس سمعنا اطعنا، اس پر عمل کرنا، بھلے لوگ کیا بھی کر رہے ہوں۔ تم نے قرآن سنا، سنت سنی، اب اس کو فالو کرنا ہے۔ والذین کذبوا، جس کے اگینسٹ میں آیت، وہ جنہوں نے جھٹلایا، اس کے اگینسٹ میں آیت پہلے جو مانے گا تو اللہ اس پر انعامات کی بارش کرے گا۔ ان اہل ایمان کا حسن انجام بیان کیا جو تقوی اور عمل صالح سے آراستہ ہوں گی۔ قرآن نے ایمان کے ساتھ اکثر جگہ عمل صالح کا ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عند اللہ ایمان وہی معتبر ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہو، یعنی اعمال صرف نہ ہوں کہ آپ نمازیں پڑھیں، خود بھی ان پر عمل کریں، اعمال ساتھ ساتھ ہوں، اچھے اصلاح اور عمل ساتھ۔ والذین کذبوا، اور جنہوں نے جھٹلایا، یعنی اس نبی نے جو بھی آپ کو پڑھ کے سنایا، اب جس نے اس کو جھٹلایا، اس کی بات نہ مانی، اپنی ہٹ دھرمی کی، اپنے باپ داداؤں کی روایتوں پر چلے، والذین کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا، اور تکبر کیا، انہا، ان سے، یعنی جو نبی نے سکھایا ان سے تکبر کیا کہ نہیں، ہم اس کو بات کو نہیں مانیں گے، ہم تو اسی پر چلیں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ساتھی آگ کے ہیں۔ دیکھو یہ کیسی آیت ہے، جو ہم قرآن اور سنت کو نہیں فالو کریں گے تو صاف صاف سیدھا لکھا ہو، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اوپر کیا خطاب تھا؟ ہمیں خطاب تھا، یا بنی آدم کو۔ یہ باتیں کس کو بتائی جا رہی ہیں؟ ساری ہمیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو جب تمہارے پاس قرآن آئے، نبی آئے، اس کو فالو کرنا، جو اس کو فالو نہیں کرے گا تو وہ آگ کا ساتھی ہے۔ کہ دیکھو کتنی آسان آیت لکھی، یہ ہمارے لیے ہے، کافروں کے لیے، مشرکوں کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے۔ فمن ازلم، تو کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا علی اللہ، اس سے جو گھڑے اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیات، یا جھٹلائے اس کی آیات کو۔ اوپر اللہ کی آیات کا بتا کے نیچے ایسے لوگوں کو ظالم کہا گیا ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنے باپ دادا کی ریت و رسموں کو کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ جو کوئی بڑا، اس سے یہ بڑا ظالم ہے، اس سے جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ کہ اللہ نے یہ نہیں نازل کیا ہے، یہ ہماری آیات کو جھٹلائیں۔ اولئک ینالہم، یہی لوگ ہیں پہنچے گا انہیں، نصیبہم من الکتاب، حصہ ان کا لکھے ہوئے میں سے، یعنی تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ ایسا ہی کرے گا۔ اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہماری اصلیت سے، شیرک سے واقف ہے، یہ بڑا ہو کر کیا کرے گا۔ اللہ نے پہلے سے ہماری تقدیر لکھی ہے، تو اللہ نے کہا ہے جو جھوٹ باندھے گا، ٹھکرائے گا اللہ کے احکام کو، تو یہی لوگ ہیں پہنچے گا انہیں حصہ ان کا لکھے ہوئے میں سے، یعنی ان کی تقدیر میں جو حصہ لکھا ہے وہ دنیا میں ملے گا، لیکن آگے قیامت کے دن اس کا الگ حساب ہوگا۔ تمہارے پاس دو راستے تھے، صراط مستقیم بھی تھا اور رسوائی ذلت کا راستہ، جہنم شیطان کی پیروی کا راستہ بھی تھا، تو تم کیا کر کے آئے ہو یہ پوچھ ہوگی۔ تقدیر سے یہاں مراد رزق ہے، ہماری عمر ہے، جو ہمیں اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، ہمارا جو اعمال ہیں سب یہاں ہماری تقدیر میں لکھا ہوا۔ حتیٰ اذا جاءتم، یہاں تک کہ جب آ جائیں گے ان کے پاس رسلنا، بھیجے ہوئے ہمارے، یتوفونہم، وہ فوت کریں گے انہیں۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، دنیا کا چند روزہ فائدہ اٹھا کر ہمارے پاس آنا ہے۔ یہاں اللہ نے لکھا ہے ان کے مقدر میں جو رزق، عمل، عمر لکھی ہوئی وہ ملے گا، بعد میں موت سے ہمکنار ہو کر ہمارے پاس آنا ہے۔ یہاں لکھا ہو یتوفونہم، جو ہمارے کرامت کاتبین تو لکھ رہے ہیں، لیکن وہ
جو ہمارا اسرائیل، جو ہمارے وفات مرنے والے جو فرشتے ہیں جو ہمارے وفات کریں گے، ماریں گے، قالو اینما کنتم، وہ کہیں گے کہاں ہے جنہیں تم پکارتے تھے، جو دنیا میں اللہ کے سوا اپنی ریتوں رسموں، صرف یہاں مسلمانوں کی سب کی بات ہو رہی ہے، پوری آدم علیہ السلام کی جو بھی اولادیں، عیسائی، ہندو، تو یہ سارے مذہب بعد میں بنے ہیں، یہ پوری انسانیت کو خطاب ہے۔ تو جو تم اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے تھے، اوروں کی منتیں مانتے تھے، تو وہ ایک دن وفات ہو کر ہمارے پاس آنا ہے، پھر وہاں مارتے وقت فوت کرتے پوچھیں گی جن کو تم دنیا میں اپنے پیر مرشد بناتے تھے اب وہ کہاں ہیں، کیوں نہیں تمہیں بچانے آ رہے، ما کنتم تدعون، جنہیں تم پکارتے تھے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، قالو دلو، وہ کہیں گے گم ہو گئے، وہ خود کہیں گے گم ہو گئے، انا، ہم سے، وشہدو، اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک تھے وہ کافر، انکاری۔ کافر کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کا انکار کرے، وہ اب جب اس کو فرشتے اس کی جان نکالیں گے تو خود ہی اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہاں ہم انکار کرتے تھے، واقعی یہی سچ ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے کہ اللہ ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ قال ادخلوا فی امم، وہ فرمائے گا داخل ہو جاؤ، فی امم، جماعتوں میں، قد خلت من قبلکم، تاکہ گزر چکی تم سے پہلے، من الجن والانس، جن اور انسوں میں سے، فی النار، آگ میں، کلما دخلت امتن، جب کبھی داخل ہوگی کوئی جماعت، لعنت اختہا، لعنت کرے گی اپنی بہن کو، استغفر اللہ، یہ جماعت خود بھی بھڑکی، دوسروں کو بھی بھٹکایا، جیسے آج کل ہم ہیں، اب ہمارے پہلے والے جو لوگ ہیں، جماعتیں ہیں، ہمیں ایک روایتیں، رسمیں دے گئے ہیں کہ تم وہ جو کرتے تھے ہم بھی وہی کر رہے ہیں، اب ہمارے پاس قرآن سنت کتاب آ چکی ہے، ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، پچھلی جماعت کو فالو کریں گے، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ فرمائے گا داخل ہو جماعت کہ گزر چکی تم سے پہلے، جن و انسوں میں سے، آگ میں جب کبھی داخل ہوگی کوئی جماعت، لعنت اختہا، لعنت کرے گی اپنی بہن کو، بہن کون ہے؟ یا جماعت جو پچھلی جماعت، جیسے ہمیں ایک رسمیں ریتیں ملی ہیں، ہم ان کو ابھی تک فالو کر رہے ہیں، پچھلی جماعت کو، حتیٰ اذا ادارکوا، یہاں تک کہ جب وہ جمع ہو جائیں گے، کہاں؟ اللہ کے پاس، فیہا جميعا، اس میں سب کے سب، قالت، کہے گی، اخراہم، پچھلی ان کی، لأولاہم، اپنی پہلی کو، یہ جماعتوں کی بات ہو رہی ہے، جیسے ہم بھی ایک جماعت ہیں، گروہ ہیں، ربنا ہؤلاء، اے ہمارا رب، یہی ہیں وہ لوگ، اضلونا، جنہوں نے گمراہ کیا ہمیں، فآتہم عذابا، بس دے انہیں عذاب، ضعفا من النار، دگنا آگ میں سے، قال لکل، فرمائے گا ہر ایک کے لیے، ضعف، دگنا ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن نہیں تم جانتے، اللہ کہے گا سب کے لیے دگنا عذاب ہے۔ اخرا، پچھلی سے مراد بعد میں داخل ہونے والی، اولا سے مراد ان سے پہلے داخل ہونے والی، یا اخرا سے اتباع، پیروکار، اولا سے جو لیڈر اور سردار ہیں، ان کا جرم چونکہ زیادہ شدید ہے کہ خود بھی راہ حق سے دور اور دوسروں کو بھی کوشش کر کے ان سے دور رکھا، اس لیے یہ اپنے اتباع سے پہلے جہنم میں جائیں گے، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا گا، جہنمی کہیں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا سبیلا، ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، سورۃ الاحزاب 67-68۔ اے ہمارے رب، ہم تو اپنے سرداروں اور بڑوں کے پیچھے لگے رہے، بس انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا، یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے اور ان کو بڑی لعنت کر۔ اب یہ جماعت کہے گی، جیسے ہم لوگ ہیں، پچھلے لوگ ہمیں جو روایتیں دے گئے ہیں،
تو اللہ ان کو لعنت کر۔ قالت اولا لاخراہما، کہے گی بچلی ان کی، اخراہما ان کی پچھلی کو، فما کان لکم، بس نہ ہوئی تمہارے لیے، علینا ہم پر، من فضل کوئی فضیلت، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، بس چکھو عذاب اس کے جو تھے تم کمائی کرتے۔ اب ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، تم نے خود یہ کیا ہے، اب کوئی نہیں مان رہا کہ ہم نے یہ ریتیں رسمیں۔ تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، جو کوئی نئی ریت رسم ایک دفعہ کرتا ہے اور دو لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو جب تک یہ ریتیں رسمیں چلیں گی، یہ ان پچھلے جس نے یہ نئی ریت رسم قائم کی ہے اس کو بھی گناہ ملے گا اور آگے سب کو گناہ ملے گا۔ جیسے سفر کا مہینہ آتا ہے تو لوگ پتہ نہیں سفر کے مہینوں کو منحوس کہتے ہیں اور اس کے ریتیں رسمیں کرتے ہیں، تو یہ سب جس نے یہ ایجاد کی ہے، بدعت کی ہے، سب کو اس کا گناہ تو ملے گا، لیکن جس نے ایجاد کی سب سے پہلے ساری عمر اس کو ہی گناہ ملے گا۔ بارک اللہ فی، السلام علیکم۔